السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ہو کیا رہا ہے۔ میں ہوں فیصل عباسی، گروپ ایڈیٹر 92 نیوز۔ ارشاد احمد عارف سب ساتھ ہیں۔ شکریہ ارشاد صاحب آپ کا۔ وفاقی حکومت کی طرف سے یہ اعلان کیا گیا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف پہ پابندی عائد کرنے کے لیے ریفرنس سپریم کورٹ کو بھیجا جائے گا، اور جو بنیادی وہ وجوہات بتا رہے ہیں 9 مئی کے واقعات ہیں، ساتھ ہی ساتھ فورن فنڈنگ کا الزام بھی وہ عائد کر رہے ہیں، اور IMF پروگرام میں رکاوٹ ڈالنا بھی وہ پاکستان اور حکومت اور ریاست کے مخالف قرار دیتے ہیں۔ بہرحال یہ کتنا قابل عمل ہے اور کتنا آسان یا مشکل ہے کسی سیاسی جماعت پہ پابندی لگانا، مختلف جو رد عمل سامنے آ رہے ہیں۔ جو حکمراں اتحاد کی جماعتیں ہیں MQM اور ANP بھی اس کی مخالفت کرتی نظر آئی ہے، اور یہ ان کی جانب سے شکوہ کیا گیا کہ اس پہ مشاورت ان سے نہیں کی گئی ہے۔ ایک اور فیصلہ بھی کیا گیا کہ سابق صدر عارف علوی، بانی PTI اور سابق ڈیپٹی اسپیکر قومی اسمبلی قاسم سعودی کے خلاف آرٹیکل 6 کے تحت کارروائی ہوگی، جو اسمبلی ڈیزالو کرنے کا معاملہ تھا۔ ساتھ ہی ساتھ مخصوص نشستوں سے متعلق نظر ثانی کی اپیل بھی دائر کر دی آج حکومت نے، مسلم لیگ نون نے، اور حکم امتناع جاری کرنے کی استدعا کی گئی ہے۔ تمام معاملات پہ بات کریں گے۔ کامران مرتضیٰ صاحب سینیٹر ہیں، JUA مائناز قانون دان ہیں، پروگرام میں وہ بھی ہمیں جوائن کر رہے ہیں۔ بہت شکریہ سینیٹر صاحب آپ کا۔ ارشاد صاحب، حکومت کی طرف سے یہ اعلان کیا گیا ہے، اور گراؤنڈز بھی وہ جو بتا رہے ہیں، اس کے بلبوتے پہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کتنا آسان ہے یا مشکل ہے، اور پاکستان میں سیاسی جماعتوں پہ پابندی عائد کرنے کی تاریخ کیا ہے؟ میرا خیال ہے کامران مرتضیٰ صاحب ہمارے ساتھ ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ میں تو مختصراً یہ کہوں گا کہ یہ حکومت کا یہ فیصلہ اور مسلم لیگ کا یہ فیصلہ غیر آئینی ہے، غیر قانونی ہے، غیر جمہوری ہے، غیر سیاسی ہے، اور ایک اظہار ہے اس بات کا یا تسلیم کرنے کے مترادف ہے کہ حکمران جماعت اور حکمران اتحاد تحریک انصاف کا اور اس کے بانی کا سیاسی میدان میں مقابلہ نہیں کر پا رہے، نہیں کر سکتے۔ اب یہی ایک طریقہ ہے کہ پارٹی پر پابندی لگا دی جائے اور ان کے لیڈروں پر غداری کے مقدمات درج کر دیے جائیں اور نجات حاصل کر لی جائے، اور وہ جو شعر ہے مشہور کہ گلیاں ہو جان سنیاں وچ مرزا یار پھرے، اس کے علاوہ انہیں کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا۔ لیکن کامران مرتضیٰ صاحب سے پوچھتے ہیں کہ کامران صاحب، یہ پہلی بات تو یہ ہے کہ تحریک انصاف پر پابندی اور سابق صدر، وزیر اعظم، ڈپٹی اسپیکر پر آرٹیکل 6 لگانے کی جو فیصلہ ہے، اس پر آپ کا JUI کا رد عمل کیا ہے؟ یہ اسی طرح کا فیصلہ ہے کہ کسی خاتون کی عدت کا کیس بنا دیا جائے۔ اچھا، سملرلی اسی جو ہے نا وہ مائنڈ سیٹ آپ اسی طرح کا سمجھیے۔ دیکھیے، ایک شخص آپ کا وزیر اعظم رہا ہے، اچھا یا برا، میں نے کبھی بھی اس کے ساتھ اس کے پروگرام سے اتفاق نہیں کیا، صدر صاحب کے پروگرام سے میں نے کبھی اتفاق نہیں کیا، اچھا یا برا، مگر ایک شخص آپ کا صدر رہا ہے، آپ کا وزیر اعظم رہا ہے، اس کے اوپر اس طرح سے آرٹیکل 6 کی بات کرنا یہ شرمناک ہے۔ آرٹیکل 6 جو ہے یہ اس طرح سے نہیں ہے۔ آرٹیکل 6 آپ میں ہمت تھی، جرأت تھی تو مشرف پہ لگاتی ہے، آپ میں ہمت ہے، جرأت تھی تو ضیاء الحق پہ لگاتے، آپ میں ہمت تھی، جرأت تھی، ایوب خان سے شروع کرتے، سکندر مرزا سے شروع کرتے، جنہوں نے سبورژن آف دی کانسٹیٹیوشن طاقت کے بل پہ جہاں پہ ہو وہاں پہ ہو۔ یہ تو میری آپ کی لا کی انڈرسٹینڈنگ ہے۔ میں ایک آپ کو کہتا ہوں کہ جی یہ اس میں بات یہ بنتی ہے، میں ایک بونافائڈ انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے، نیک نیتی کے ساتھ ہوتی ہے۔ آپ کہتے ہیں نہیں یہ غلط ہے، الٹیمیٹلی کورٹ بھی کہتی ہے غلط ہے، تو ٹھیک ہے، غلط ہے تو غلط ہے، میں نے غلط سمجھا، اس میں کون سی بات ہے؟ اور فرض کر لیجئے کہ کوئی لیگلٹی بھی ہے تو یہ آرٹیکل 6 اتنا سستا نہیں ہو گیا کہ ہر ایک پہ آپ اٹھا کے جو ہے منہ کھول کے کہیں کہ جی آرٹیکل 6۔ وہ غداری بہت بری بات ہے۔ ہم سارے اس ملک کے شہری ہیں، ہم سب اس ملک کے رہنے والے ہیں۔ آپ اس سے اختلاف رکھ سکتے ہیں، پارٹی سے، اس کے پروگرام سے اتفاق رکھ سکتے ہیں، ان کی شخصیات سے بھی چلی اتفاق نہ کریں، مگر یہ آرٹیکل 6 جو ہے نا اٹھا کے ایسے تو بچوں والا مائنڈ سیٹ ہے۔ نہیں، لیکن یہ تو بتا رہے ہیں نا کہ جی جو فیصلہ تھا عمر رضا بندیال صاحب کی سربراہی میں اسمبلی ڈیزالو کرنے والا، اس میں باقاعدہ آبزرویشن ہے کہ یہ آرٹیکل 6 کے مرتکب ہوئے ہیں قاسم سوری صاحب اور صدر صاحب اور وزیر اعظم، یہ تو اس کو بنیاد بنا رہے ہیں، تو وہ اس فیصلے کی بنیاد پر اس کو غیر آئینی چونکہ قرار دیا گیا ہے تو نہیں بنتا۔
سوری صاحب نے دیکھیے میں اس میں وکیل رہا ہوں, میں اس میں پیش ہوا ہوں, میں جو سوری صاحب نے جو کچھ کیا وہ غلط کیا, درست نہیں کیا, مگر پھر بھی آرٹیکل 6 نہیں بنتا, نہیں لگتا. وہ سب ورژن آف دی کانسٹیٹیوشن نے یہ غلط کیا تھا, فواد نے بھی غلط کیا تھا. اس نے اپنا بیٹھا ہوا تھا میں اس وقت جس وقت فواد نے جو ہے نا وہ جو کچھ کیا, اس کے بعد صدر کے پاس پہلے سے جو ہے نا وہ ٹی وی کیمرے وغیرہ سب کچھ پہلے سے تیار تھے, یہ بھی مجھے پتا ہے. اس کے بعد جو ہے نا وہ ابھی ادھر سے فواد وہ تھے اور مجھے ادھر سے میسج آ رہے تھے کہ جی اس پہ ابھی تھوڑی دیر بعد یہ ہونا ہے. یہ ساری باتیں حقائق پہ مبنی ہیں, یہ ہمارے پولیٹیکل کلچر کا حصہ ہیں, غلط ہیں, درست نہیں ہیں, مگر آرٹیکل 6 نہیں بنتا. آرٹیکل 6 کن کیسز میں بنتا ہے کامران مرتضیٰ صاحب؟ یہ آرٹیکل 6 ہے کس لیے؟ آرٹیکل 6 وہاں پہ بنتا ہے جہاں پہ ہماری ہمت نہیں ہوتی ہے, جرت نہیں ہوتی ہے, جس کو ہم جو ہے نا وہ پھر بیٹھ کے جو ہے نا لاہور ہائی کورٹ سے سیٹ اسائڈ کرواتے ہیں. آرٹیکل 6 وہاں پہ بنتا ہے. اچھا یہ فرمائیں کہ کسی سیاسی جماعت پر پابندی کا آئینی اور قانونی طریقہ کار ذرا ہمارے ناظرین کو سمجھائیں کہ حکومت ایک ریفرنس دائر کرے گی. مشکل طریقہ ہے وہ. اچھا انتہائی مشکل طریقہ ہے. یہ ایک فنڈامنٹل رائٹ ہے, گرانٹیڈ رائٹ ہے, دستور نے آپ کو گارنٹی کیا ہوا ہے. یہ حق لینا جو ہے یہ وہ جوئے شیر لانے والی بات ہے. یہ تقریباً ناممکنات میں سے ہوتا ہے. آپ یہ کسی کو جو ہے نا کسی کا یہ حق نہیں چھین سکتے کہ وہ پارٹی نہ بنا سکے, یا پارٹی اگر ہے تو وہ پارٹی نہ چلا سکے, یا پارٹی سسٹین نہ کرے. ٹھیک ہے, وہ سمبل لینا جو ہے وہ ایک الگ سے قصہ ہے, وہ اس کا ایک پینل کانسیکوینس ہے, مگر پارٹی برقرار رہتی ہے, پارٹی ختم نہیں ہوتی ہے کبھی. اچھا نہیں, لیکن ماضی میں ہم نے دیکھا ہے کہ جب نیب پر پابندی لگی تھی تو سپریم کورٹ نے اس کی توثیق کر دی تھی بھٹو صاحب کے دور میں. دیکھیے بہت کچھ ہماری سپریم کورٹ نے جو ہے نا وہ توثیقیں کی ہوئی ہیں نا. وہ مشرف کو بھی جو ہے نا وہ 3 سال دے دیے تھے, اس کو اپنا دستور بھی امینڈ کر سکتا تھا, اس کو بھی جو ہے نا پروویژنلی جو ہے نا وہ الیکشن لڑنے کی بھی اجازت دے دی تھی. یہ تو سارا جو ہے نا یہ ہمارا ماضی ہے نا, داغدار ماضی ہے, خراب ماضی ہے. مگر اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ چیزیں درست ہو گئی ہیں کہ سپریم کورٹ نے کی تھی تو وہ اس لیے درست ہو گئی. سپریم کورٹ نے کی تھی تو وہ غلط تھی, غلط ہیں, غلط رہے گی. نہیں میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ پھانسی میں جو ہے نا کامران صاحب میں چاہتا ہوں آپ طریقہ کار, اس کے بعد انہوں نے مانا بھی ہے نا. ہاں بالکل, طریقہ کار بتائیں کہ کیا ہوگا. ریفرنس پیش ہوگا, اس کے بعد کتنا بڑا بینچ بنے گا, کیا کیا حق ہوں گے اس پارٹی کے, اور کیا کیا حکومت کو پیش کرنا پڑے گا؟ دیکھیے یہ باقاعدہ جو ہے وہ فیڈرل گورنمنٹ اس میں ریفرنس فائل کرے گی. اگر اس نے کیا ابھی, اگر جو ہے نا اس نے عقل نے پرویل نہ کیا اسٹل, تو پھر جو ہے نا وہ ریفرنس فائل کرے گی. ریفرنس جو ہے نا اس کے بعد جو ہے نا وہ پرم آف شاہی اس کو ایگزامن کریں گے. جو بھی بینچ بنے گا, بینچ جو ہے نا بنانا ایک جج کی ڈومین میں نہیں رہا, 3 ججوں کے ڈومین میں آ گیا. یہ پروسیجر اور پریکٹس والے اس میں قانون کے بعد 3 ججز, اس کے بعد جو بھی بینچ بنے گا پھر وہ اس کو اپنے طور پہ جوڈیشلی جو ہے ایگزامن کرے گا کہ آیا اس میں نوٹس کرنے کا کیس بنتا بھی ہے کہ نہیں بنتا. ایسے کوئی مکینیکلی جو ہے نا وہ میرا خیال ہے کہ نوٹس نہیں کرے گا, یہ کیونکہ فنڈامنٹل رائٹ کا ایشو ہے. پھر جب کوئی اگر نوٹس ہو جائے گا تو پھر دوسری طرف سے جواب آئے گا, باقاعدہ جواب آئے گا, کنٹیسٹ ہوگا. جو ایویڈنس جس کے اوپر یہ ریلائی کر رہے ہیں اس کا باقاعدہ اسی طرح سے ٹرائل ہوگا. آپ بتائیں گے, ایویڈنس بتائیں گے کہ کون سی ایویڈنس ہے جس کے مطابق جو ہے نا پاکستان کی جو ہے نا وہ ساورنٹی جو ہے نا وہ انڈر چیلنج ہو گئی ہے, انڈرمائن ہو گئی ہے, یا اس میں جو ہے نا کون سے جو ہے نا وہ پاکستان کے تصور کے خلاف جو ہے وہ تحریک انصاف کام کر رہی. کامران صاحب جو گراؤنڈ لے رہی ہے, جو آج وزیر اطلاعات نے بھی پریس کانفرنس کی ہے, وہ 9 مئی کے واقعات ہیں. پھر اس کے بعد وہ فارن فنڈنگ کی بات بھی کرتے ہیں, اور تیسرا جو IMF پروگرام تھا, شوکت ترین صاحب کی آڈیو ٹیپ بھی آج سنائی گئی ہے کہ وہ رکاوٹ بنے ہیں کیونکہ معیشت جو ہے وہ بڑی ضروری ہے ملک کی سلامتی کے لیے, اس کو اس کے ساتھ جوڑ رہے ہیں. تو یہ گراؤنڈز کتنے جاندار ہیں PTI کو بین کرنے کے لیے؟ دیکھیے 9 مئی کے واقعات درست ہو سکتے ہیں, 9 مئی کے واقعات غلط ہو سکتے ہیں. یہ اس بحث میں نہیں پڑتے کیونکہ ابھی اس نے جو ہے نا کورٹ میں آنا ہے. ٹھیک ہے جی, اس کی ایویڈنس جو ہے نا وہ آئے گی, مگر وہ 9 مئی کے واقعات میں آرٹیکل 6 نہیں لگتا, نہ اس کے اوپر کسی پارٹی کے اوپر پابندی کا کیس بنتا ہے 9 مئی کے واقعات کی وجہ سے. اور سملرلی جو ہے
یہ آپ جو کہہ رہے ہیں IMF کو خط لکھا یا اس میں کوئی امریکنز کی کوئی وہ آ گئی قرارداد آ گئی، تو اس کے اوپر جو کسی پارٹی پہ پابندی کا کیس نہیں بنتا اس بات پہ. ہم سمجھتے ہیں کہ درست نہیں ہے کہ ہمارے معاملات میں، ملکی معاملات میں تکنیکی طور پہ مداخلت نہیں ہونی چاہیے تھی امریکنز کی، مگر یہ تو سارا کچھ جو ہے نا ہم نے اپنے آپ کو خود خراب کر کے بتایا ہوا ہے نا لوگوں کو. کیا ہو جو ہے نا ہم پہ تبصرہ کرو، الیکشن صحیح ہوتے تو کوئی مداخلت نہ کرتا، کوئی ہم کو نہ کہتا کہ الیکشن جو ہے نا وہ غلط ہوا ہے. تو یہ مداخلت میں نہیں آتی ہے. اور اگر فرض کر لیجئے کہ کسی نے گھر بیٹھ کے تبصرہ کیا، آپ ہمسایوں پہ تبصرہ کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں؟ چلیں ہمسایوں کو بھی چھوڑ دیں، دوسرے محلے میں جو لوگ رہتے ہیں ان پہ تبصرہ کرتے ہیں کہ نہیں؟ ان کے وہ کپڑے ٹھیک نہیں پہنتے، وہ کھانا ٹھیک نہیں کھاتے، ان کے بچے صحیح اسکولوں میں نہیں جاتے. تو جو غلط باتیں ہوتی ہیں جو اس معاشرے کی نامز کے مطابق نہیں ہوتی ہیں، وہ اپنے گھر میں بیٹھ کے اپنی بیوی کے ساتھ، بچوں کے ساتھ، ماں کے ساتھ، باپ کے ساتھ اس کو جو ہے ڈسکس کیا جاتا ہے. تو آپ کہیں کہ جی ان کی سب کے منہ پہ تالے لگا دیں کہ کیوں وہ ڈسکس کرتے ہیں، تو نہیں ہو سکتا. آپ درست کام کریں، سارے اس کہیں گے کہ جی آپ بہت اچھے انسان ہیں، آپ بہت اچھے لوگ ہیں، بڑے جو ہے نا سویلائزڈ لوگ پاکستان میں بستے ہیں، بڑے ایماندار ہیں. اس حد تک ایماندار ہیں کہ ہار جاتے ہیں، اور اگر غلطی سے ڈکلیئر ہو جائیں کہ جی نہیں آپ جیت گئے ہیں، تو وہ پھر آگے کہتے ہیں نہیں میں ہارا ہوا تھا. میں تو اس طرح کی ضلالت میں نہیں پڑھنا چاہتا. کامران صاحب یہ فرمائیں کہ اس وقت جو انہوں نے پریس کانفرنس کی اور یہ اعلان فرما دیا، کل میاں نواز شریف صاحب سے طویل میٹنگ ہوئی شہباز شریف صاحب کی اور مریم نواز صاحبہ کی، یہ آؤٹ آف فرسٹریشن ہے کیا؟ یہ جو سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے 8-5 کا، یہ اس کا رد عمل ہے یا PTI کے ساتھ سیاسی مقابلہ مشکل ہو گیا ہے تو اس کو اپنے جو ورکر ہے، اپنا جو ووٹر ہے، اس کی کنزمپشن کے لیے یہ اعلان ہوا ہے؟ دیکھیے یہ تو بتا سکتی ہے نا کہ نون لیگ بتا سکتی ہے یا حکومت میں بیٹھی پارٹیاں بتا سکتی ہیں. آبادی پارٹیاں تو حکومت میں بیٹھی جو ہے نا وہ اس کو اون ہی نہیں کر رہی نا. یہ آرٹیکل 6 والی بات کو بھی اون نہیں کر رہی، اور اس کو دوسری بات کو کہ ان کے اوپر پابندی لگائیں گے ایز اے جماعت، وہ بھی اون نہیں کر رہی. مجھے میرے کئی کولیگز کا جو کہ دوسرے گورنمنٹل پارٹی سے ان کی جو ہے نا میسیجز آئے ہیں میرے پاس ہیں، اور جو میں نے ابھی تک تبصرہ کیا وہ اسی کے ساتھ متفق ہیں. ایون وہ بیٹھے ہوئے ہیں، گورنمنٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں. تو وہ اس بات کے اوپر میرا خیال ہے کہ کوئی بھی جو ہے نا کوئی بھی سین آدمی جو ہے نا ان معاملات کو لے کے چلنے کے لیے تیار نہیں ہوگا. اب کس وجہ سے جو ہے نا یہ نون کو یہ پرابلم ہوا ہے یہ میں نہیں کہہ سکتا. اس فیصلے کے حوالے سے میرے اپنے جو ہے نا وہ ریزرویشنز ہیں. دو مین ریزرویشنز ہیں کہ جس نے جو ہے نا وہ ریلیف نہیں مانگی ہے اس کو ریلیف ملی ہے، جس نے ریلیف مانگی ہے اس کی پٹیشن ڈسمس ہے. قانون 3 دن دیتا ہے، آپ 15 دن دے رہے ہیں، تو اس میں ہیں جھول ہیں فیصلے میں. مگر وہ آپ اپنی کیونکہ وہ ابھی پبلک پراپرٹی ہے، آپ اس پہ اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں. مگر یہ اس کی وجہ سے فیصلہ درست ہو سکتا ہے، فیصلہ غلط ہو سکتا ہے. ایون ہم کو اختلاف ہے، اس کے باوجود جو ہے وہ فیصلہ درست ہو سکتا ہے. ہماری ایک رائے ہے انسان کی، مگر فیصلہ تو بہرحال انہوں نے کرنا ہے نا جی. تو وہ جو کچھ بھی ہے، مگر اس کی ریٹیلیشن میں یہ حرکت کرنا جو ہے بہت بری بات ہے اگر اس کی ریٹیلیشن میں صحیح ہے. اچھا یہ فرمائیں، یہ فیصلے کا آپ نے فرما دیا کہ آپ کو بھی تحفظات ہیں اور کئی لوگوں کو ہوں گے. ایک تو سلمان اکرم راجہ صاحب مولانا کو نہیں ہے، مولانا نے اس کو ویلکم کیا ہے. میں پارٹی کا ممبر ہوں، عام سا ورکر ہوں. مولانا صاحب کو نہیں ہے، انہوں نے ویلکم کیا، انہوں نے کام خیر سگالی کی، اس میں جو ہے جزوی طور پہ اتفاق کرتے ہیں. حالانکہ میں نے بتایا تھا کہ یہ غلطی ہے اس فیصلے میں، مگر اسٹل انہوں نے سیاسی طور پہ اس کو مانا ہے، تسلیم کیا. آپ اس کے ریویو کے لیے بھی نہیں جا رہے ہیں؟ چونکہ وکیل ہوں میں، ایک چیز مجھے عزم نہیں ہو رہی ہے. ہاں ٹھیک ہے. نہیں میرا اب سوال یہ تھا کہ یہ جو گورنمنٹ یعنی مسلم لیگ اس وقت ریویو میں چلی گئی ہے، ریویو کا کیا سکوپ ہوتا ہے؟ اور دوسرا یہ کہ یہی بینچ جو 13 رکنی ہے کرے گا یا بینچ کو میں توسیع ہوگی؟ یہ بھی قانونی حوالے سے ذرا ہمیں بتائیں. دیکھیے ریویو کا سکوپ جو ہے بڑا لمیٹڈ ہوا کرتا ہے، مگر یہاں پہ اپیل کا چونکہ حق نہیں ہے، بڑے بینچ نے سنا ہے تو فل کورٹ نے سنا، تو اس لیے جو ہے وہ ریویو کو جو ہے تھوڑا سا لبرل ہو کے ان کو سننا چاہیے. ایک تو یہ ریویو کے حوالے سے ریویو نارملی جو ہے وہی ججز سنتے ہیں جو اگر کوئی ریٹائر ہو گیا، خدا نخواستہ کسی کی وفات ہو جاتی ہے، کوئی بینچ میں نہیں رہتا، بیمار ہو جاتا ہے، تو وہ الگ سے بات ہے، ورنہ وہی ججز سنتے ہیں. ہاں یہ ہے کہ فرض کر لیں کہ کنسنٹ آ جاتی ہے پارٹیز کی، پاکستان کے مفاد میں وہ چاہتے ہیں کہ نہیں پوری کورٹ جو اس وقت جو 4 ججز موجود نہیں تھے وہ بھی سنیں،
اور دونوں طرف سے کنسنٹ آتی ہے تو پھر تو ٹھیک ہے، اس سے بڑا بینچ بھی سن لے تو کوئی حرج نہیں ہے، مگر پریکٹس یہی ہے کہ وہی ججز، وہ 13 ججز، انہوں نے کیس سننا ہے کنسنٹ کے ساتھ، اس کو بات آگے پیچھے ہو سکتی ہے یا کوئی ایونچولیٹی ہو تو پھر اور بات ہے، خدا نخواستہ کوئی نہ رہے، کوئی اور بات آ جائے اس طرح سے۔ اور اس میں سٹے کا سکوپ کتنا ہے کہ پہلے دن سٹے ہو جائے؟ سٹے نہیں ہوتا ہے، سٹے میرا خیال ہے پوری پاکستان کی جوڈیشل ہسٹری میں اپنے فیصلے کو کسی ایک آدھ کیس میں، کوئی وہ بھی بڑا ڈسپیوٹڈ کیس ہوگا اگر ہوا ہے تو ایک آدھ کیس میں کسی میں سسپینڈ کر دیا، ورنہ اپنے کیس اپنی ججمنٹ کو کوئی سسپینڈ نہیں کرتا۔ ٹھیک ہے، ایک آدھ کیس شاید کوئی ایسا ہے، ہاں ادروائز نہیں۔ یہ پریکٹس اینڈ پروسیجر بل ایکٹ کے بعد کامران صاحب کیا یہ 13 ججز نے ہی سننا ہے یا اس کے بعد یہ ججز بڑھائے جا سکتے ہیں؟ نہیں، میں نہیں سمجھ پایا آپ کی بات۔ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے نفاذ بتا دیا نا کہ نارملی یہی سنے گا انلیس انٹل یہ سارے فریق متفق ہو جائیں کہ جی اس کو بڑھا دیں، اتفاق رائے کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ جی بالکل ٹھیک ہے، پارٹیز جو ہیں نہیں، اتفاق رائے کے بغیر دیکھیے، اتفاق رائے تو 2-3 اس میں ہرڈلز آئیں گی نا۔ فرض کریں کہ کسی کی طرف سے درخواست آ جاتی ہے کہ جی اب 4 ججز مزید آ گئے ہیں تو وہ بھی سن لیں، تو دوسری طرف سے اگر اپوز نہیں ہوتا وہ اتفاق کر لیتے ہیں، کنسیڈ کرتے ہیں، پھر اس کے ساتھ دوسری ہرڈل آئے گی، وہ یہ ہے کہ وہ جو 3 ججز کی کمیٹی ہے وہ بھی اس سے اتفاق کرے، صرف میرے اور آپ کے اتفاق کر لینے سے یہ بات نہیں ہوگی، اور پھر اتنی پارٹیاں ہیں کہ اتنی پارٹیوں کے درمیان کبھی اتفاق ہوتا نہیں ہے۔ ہاں صحیح، پاکستان میں اتفاق کرنا ہی تو مشکل ترین کام ہے۔ اچھا، جو پابندی کا ریفرنس اگر جاتا ہے کسی پولیٹیکل پارٹی سے متعلق سپریم کورٹ میں توثیق کے بعد، تو اس کے لیے کیا لارجر بینچ ضروری ہے یا وہ بھی فل کورٹ نے ہی سننا ہے؟ نہیں، لارجر بینچ اس معاملے کو سننے کے لیے نہیں، جو پابندی کی طرف گورنمنٹ چلی جاتی ہے، ریفرنس پیش ہو جاتا ہے، نہیں، وہ ضروری نہیں ہے کہ لارجر بینچ ہو، وہ اس میں جو ہے نا وہ پھر یہی جو آپ کی جو پروسیجر اور اس والے قانون کے نیچے جو ہے وہ آپ کی جو 3 ممبر کمیٹی ہے وہ ڈیسائیڈ کر لے گی کہ کتنے لوگ ممبرز کا بینچ ہونا چاہیے۔ ظاہر ہے ان کو اور کام بھی چلانا ہے، گلشن کا باقی کاروبار بھی ہے، خالی یہ 1 یا 2 کیسز تو نہیں ہو۔ دوسرا خیر آرٹیکل 6 والا تو اسپیشل کورٹ بنے گی، مگر یہ اگر فرض کر لیجئے کہ یہ آتا ہے تو اس کو جو ہے نا باقی معاملات بھی تو چلانے ہیں۔ 60,000 کے لگ بھگ کیسز پینڈنگ ہے، اور اس میں تو پھر باقاعدہ ٹرائل ہوگا، ان کا پارٹی کا ٹرائل ہوگا، اور ان کے اوپر جو الزام ہوگی تو ایویڈنس لے کے آئیں گے۔ اب وہ پتہ نہیں کتنی ایویڈنس انہوں نے لائے ہیں، جس کو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ایویڈنس جو ہے بڑی ساؤنڈ قسم کی کلیکٹ کی ہے، مگر میرا پکا یقین ہے مجھے کہ وہ جس طرح سے عدت کے حوالے سے انہوں نے جو ایویڈنس کلیکٹ کی ہے، سملرلی جو ہے نا ایویڈنس کلیکٹ کی ہوگی۔ اچھا کامران صاحب، آپ ایک قانون دان ہونے کے علاوہ سیاست دان بھی ہیں، قانون ساز بھی ہیں، آپ اس کی سیاسی امپلیکیشنز کیا دیکھتے ہیں کہ اگر واقعتاً حکومت ریفرنس دائر کر دیتی ہے پابندی کا، تو سیاست پر اس کے کیا اثرات مرتب ہوں گے، جمہوریت پر کیا اثرات مرتب ہوں گے، پارلیمانی نظام پر اس کے کیا اثرات مرتب ہوں گے؟ دیکھیے، ہم نے پارلیمان کو ریلیونٹ نہیں رکھا ہوا اس وقت، پارلیمان ارریلیونٹ ہے، اور یہ صرف یہ نہیں ہے کہ آج کی حکومت، آج سے پہلے والی حکومت، میں عمران خان کی حکومت کو کہہ رہا ہوں، تو پارلیمان کا جب ماسوا اس کے کہ میں اپنا TADA لیتا ہوں یا تنخواہ لیتا ہوں، اس کے علاوہ جو ہے نا کوئی اس کا کوئی ایسا وہ نہیں رہا ہوا، تو اب اس سے کیا آپ خیر کی توقع کیا کر رہے ہیں، اور مزید جو ہے نا وہ آپ اس کو بگاڑ رہے ہیں، جو اس کا تھوڑی بہت شکل بچی تھی اس کو بھی ہم مسخ کرنے جا رہے ہیں، اور جس طرح سے ہم جو ہے اس نظام کا ہم نے جو نا چہرہ خراب کیا ہے، شاید دنیا کے کسی ملک میں بھی ایسا نہیں باقی رہا۔ اب دنیا کی اگر آپ کہتے ہیں نا کہ کورٹس ہماری 140ویں نمبر پہ چلی گئی ہیں، 147ویں نمبر پہ چلی گئی ہیں، تو پارلیمانی سسٹم میں آخری نمبر پہ ہیں انشاءاللہ۔ صحیح، کامران مرتضیٰ صاحب بہت شکریہ، آپ کے وقت بریک کے بعد واپس آتے ہیں۔ بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ ارشاد صاحب، ہم جو دیکھ رہے ہیں ابھی تک اس سارے معاملے میں جو پریس کانفرنسز آئی ہیں مسلم لیگ نون کی طرف سے بھی، وہ لوگ ہیں جو حکومت میں کسی نہ کسی عہدے پہ ہیں یا پورٹ فولیو ہے جن کے پاس، اور وہ 4-5 لوگ ہیں۔ عطاء اللہ تارڑ صاحب ہیں،
یہ اعظم نذیر تارڑ صاحب آتے ہیں وہ نہیں آئے, نہیں آیا. طلال چودھری صاحب آئے ہیں, اور رانا ثناء اللہ صاحب وہ بھی مشیر ہیں, وہ آئے ہیں, انہوں نے بات کی ہے. کیا اس پہ ساری مسلم لیگ آن بورڈ ہے؟ کیا اس فیصلے میں نواز شریف اور مریم نواز کی منشا بھی شامل ہے, یا یہ صرف وفاقی حکومت کا فیصلہ ہے؟ نہیں, میں نہیں سمجھتا کہ وفاقی حکومت میں یہ اہلیت, صلاحیت یا جرأت ہے, ہمت ہے کہ وہ از خود ایسا فیصلہ کر سکے. یہ بالکل ٹھیک بات ہے کہ کل پرسوں سے جو میٹنگز ہو رہی تھیں مری میں, یہ اس کا ہی نتیجہ ہے. اور میرا نقطہ نظر یہ ہے کہ اس کے جو مقاصد ہیں وہ یہ وسیع المقاصد فیصلہ ہے. ایک تو جو فیصلہ آیا سپریم کورٹ کا, 11 ججوں نے تحریک انصاف کو ایک سیاسی پارٹی قرار دیا, سیاسی پارٹی تھی, سیاسی پارٹی ہے, اس کی وجہ سے حکومت کی ساکھ بہت خراب ہوئی. اور پتہ یہ چلا کہ اس کا تو مستقبل ہے اس پارٹی کا. ایک فیصلہ 8 فروری کو عوام نے دیا. اب اس فیصلے کو بھی اگر آپ دیکھیں تو ہمارا تو نقطہ نظر یہ ہے کہ جو الیکشن کمیشن نے فیصلہ کیا تھا اور 13 جنوری کو سپریم کورٹ نے فیصلہ کیا تھا, عوام نے سڑکوں پر نکل کر پولنگ بوتھ میں جا کے اس فیصلے کی نفی کر دی. انہوں نے کہا جی یہ فیصلہ ہمیں قابل قبول نہیں ہے. اس کے باوجود بھی ایک قانون کی مہر تو لگی ہوئی تھی نا کہ تحریک انصاف اب پارلیمنٹ میں نہیں ہے, اس کے ارکان جو ہیں آزاد قرار دیے گئے, پھر وہ سنی تحریک میں سنی اتحاد کونسل میں چلے گئے. تو ایک تھا کہ جی اب تحریک انصاف نہیں ہے میدان میں, یا اس نام کی جماعت جو ہے وہ کم از کم کاغذات میں نہیں ہے, عوام میں ہوتی رہے, میدان میں نہیں ہے. تو اس فیصلے نے اس کو دوبارہ میدان میں لا کھڑا کیا, اور پتہ چلا کہ مقابلہ تو اب سنی اتحاد کونسل سے نہیں, پھر ہمیں تحریک انصاف سے کرنا. تو ایک تو یہ ری ایکشن تھا. ایک ظاہر بات ہے عدلیہ کے خلاف مسلم لیگ کی, آپ کو پتہ ہے تاریخ ہے مسلم لیگ کی کہ وہ آپ 97 سے لے کر شروع کر دیں جا کے فزیکل حملہ پاکستان کی تاریخ میں سپریم کورٹ آف پاکستان پر, ملک کے سب سے بڑے آئینی ادارے پر, جس کے یعنی 3 آئینی ادارے ہیں, باقی سارے ادارے اور محکمے اس کے ماتحت ہیں, اور سپریم کورٹ کا فیصلہ پارلیمنٹ پر بھی لاگو ہوتا ہے, اور جو ہے بیوروکریسی ہے, ایڈمنسٹریشن ہے, انتظامیہ ہے, ایگزیکٹو ہے, اس پر بھی لاگو ہوتا ہے, اور تمام محکموں پر لاگو ہوتا ہے. اور اس کو حق حاصل ہے ڈائریکشن دینے کا 187 کے تحت. اب اس کا ری ایکشن بھی اس فیصلے کا اس کے خلاف. لیکن شاہد صاحب پچھلے سال جس طرح سے مسلم لیگ کی حکومت نے سپریم کورٹ کے صوبائی اسمبلیوں کے الیکشن کے بارے میں فیصلے کا مذاق اڑایا, فیصلے کو غیر مؤثر کیا, عمل درآمد سے انکار کیا, یہ بھی ایک تاریخ ہے. شاہد صاحب وہ تو ہے, وہ تو بات اب. تیسرا جو پہلو ہے وہ یہ ہے, میں سمجھتا ہوں کہ ان کو ڈر یہ پڑ گیا کہ اگر یہ پارٹی اپنے اصل ووٹوں کے ساتھ یا اصل نمبر کے ساتھ ایوان میں آ جاتی ہے, اور پیپلز پارٹی پر یہ اعتبار نہیں کرتے. اگرچہ میرا نقطہ نظر یہ ہے کہ پیپلز پارٹی بھی آن بورڈ ہے اس ایشو پر پیپلز پارٹی آن بورڈ ہے. پیپلز پارٹی کی پالیسی جو ہے معذرت کے ساتھ میں عرض کروں گا 2 عملی رہی ہے ہمیشہ. نہیں وہ تو سب کی ہے. نہیں کس کی مطلب نون لیگ کی بھی 2 عملی ہے, نہیں 2 پی ٹی آئی کی بھی 2 عملی ہے. نہیں نون لیگ کی کیا 2 عملی ہے, وہ تو حکومت میں ہے. یہ کہتے ہیں ہم حکومت میں ہیں, حکومت میں نہیں ہیں. نواز شریف صاحب کو دیکھ کے تو نہیں لگتا کہ حکومت میں ہے, وہ تو لگتا ہے کہ وہ تو مانی پی ٹی آئی کے ساتھ برابر کھڑے ہوئے ہیں, وہ بھی اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہے. کہاں کھڑے, کون سے, کوئی ان کی کوئی اسٹیٹمنٹ نہیں ہے, نواز شریف صاحب اس وقت حکومت میں ہیں, ان کی صاحبزادی جو ہیں یا تو ان کے اجلاسوں میں شریک نہیں ہوتے. لیکن ارشاد صاحب دیکھیں نا, اب جو آپ جو بات کر رہے ہیں مخصوص نشستوں پہ, یہ جب کیس چل رہا تھا سپریم کورٹ میں, نواز شریف کی کیا کوئی سٹیٹمنٹ آئی؟ کیوں آتی؟ مریم نواز کی کوئی سٹیٹمنٹ آئی؟ دیکھیں پی ٹی آئی کی سٹیٹمنٹس 10 سٹیٹمنٹس آ رہی تھی. پی ٹی آئی اس معاملے کو سارا, پی ٹی آئی جو تھی وہ ایک فریق تھی متاثرہ, جی, مسلم لیگ جو تھی وہ بینیفیشری تھی سٹیک ہولڈر تھی اس فیصلے کی.
نہیں بینیفیشری کو بولنے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ تو اس کو تو سیٹیں مل چکی ہیں. اس کا وکیل جو تھا، ان کے وکیل تھے وہاں موجود تھے، کیس لڑ رہے تھے، ان کو بولنے کی کیا ضرورت تھی؟ وہ متاثرہ فریق نہیں تھا، وہ بینیفیشری تھا. کے لیے آپٹکس کے لیے بھی سیاسی جماعتوں کو کچھ نہ کچھ تو کرنا پڑتا ہے. اب آپ ان کو سمجھائیں کہ وہ کچھ بولا نہیں کر رہے ہیں. نواز شریف صاحب کیا بولیں؟ دیکھیں نواز شریف صاحب اپنا جو پولیٹیکل کیپٹل ہے وہ ضائع کر چکے. نواز شریف صاحب اپنا نیریٹو ضائع کر چکے. نواز شریف صاحب نے اپنی پوری زندگی کی سیاست، پورا نیریٹو پنجاب کی وزارت اعلیٰ اپنی صاحبزادوں کو دلوانے کے لیے قربان کر دی. وہ باہر بیٹھ گئے، بجٹ اجلاس میں وہ آئے نہیں، اور ان کا درست فیصلہ تھا کہ صرف وہ لوگوں کے نعرے سننے کے لیے کیوں آئے اسمبلی میں آ کے، ان کے ایک ووٹ کی کیا یہ کیسا درست فیصلہ ہے؟ اگر آپ کی حکومت ہے، وہی تو میں کہہ رہا ہوں. وہ آ کے صرف اپنے مخالفانہ نارے سنیں، کیا کیوں نہ سنیں؟ پارلیمنٹ کس لیے؟ نہیں وہ تو جب حکومت میں خود وزیر اعظم ہوتے تھے، آپ کو میں نے واقعہ سنایا نہیں کہ وہ 6 مہینے سینٹ میں نہیں آئے، سینٹ نے قرارداد منظور کی کہ جناب وزیر اعظم کو یہاں آنا چاہیے. مجھے یاد نہیں ہے کہ وہ رضا ربانی صاحب کا دور تھا یا فاروق اجنائک کا، میرے خیال رضا ربانی کا دور تھا. باقاعدہ کہا گیا کہ حضور تشریف تو لائیں کبھی. وہ تو اسمبلی میں 8 فروری کے بعد 9 فروری کی وکٹری سپیچ، اس کے بعد 18 مئی کو جب انہیں پارٹی صدارت کے لیے نامزد کیا گیا، اور 28 مئی کو جب وہ پارٹی صدر منتخب ہوئے. ان 3 باتوں کے علاوہ نواز شریف نے کب اپنا کوئی سٹیٹمنٹ دی، کب کوئی بات کی؟ نہیں، مجھے ان کی حکومت مجھے یہ آپ سمجھائیں کہ وہ کیا سٹیٹمنٹ دیں. حکومت ان کے بھائی سے چل نہیں پا رہی، مہنگائی کا دور دورہ ہے، بے روزگاری بڑھ رہی ہے. پروگرام تو لیا ہے، IMF پروگرام، قرضہ لینا بھی بھی کوئی خوبی ہوتی ہے بھائی. یہی قرضہ پچھلے سال گلے پڑ گیا تھا، کوئی خوبی ہوتی ہے. یہی قرضہ پچھلے سال گلے پڑ گیا تھا. سب کچھ 4 مہینے آئی ہے. بہت حماقت تھی نا جو انہوں نے قرار دی کہ بھئی اس کو جلدی کر لینا چاہیے تھا. میں کہتا ہوں کہ اس میں کون سا ایسا کارنامہ انجام دیا ہے کہ وہ اون کریں اس حکومت کو. دیکھیں نا، یا تو یہ کچھ مہنگائی کم ہو گئی ہو، کوئی روزگار کے مواقع پیدا ہو گئے ہوں، کوئی ایسا بجٹ دے دیا ہو جو پیپل فرینڈلی ہو. وہ ان کس چیز کو کریں؟ وہ تو بیچارے اب ان کے لیے باعزت طریقہ یہی ہے کہ وہ خاموش ہو کے بیٹھیں، اور ان کے جو ورکر ہیں، جو ان کی صلاحیتوں کے اور تجربے کے بڑے، ان کو کہیں کہ جی میری نہیں. حالانکہ کون سے ورکر ہیں؟ 65 پلس جو بھی ہیں. نہیں، میرا ایک سوال ہے، مطلب کون سے آپ، ان کی پالیسی یہ ہے کہ وہ PTI کی کارکن ہے صنم جاوید، پنجاب حکومت اس کو یہاں سے لے کے جاتی ہے، اسلام آباد پولیس لے کے جاتی ہے، اسلام آباد ہائی کورٹ تک آج اس کو وہ اجازت ملتی ہے. خواجہ سعد رفیق صاحب کہتے ہیں جی اس کو اپنے بچوں سے ملنے دیا جائے، اس کو چھوڑ دیا جائے. ایک جانب آپ کی حکومت ہے، اسی حکومت کی مشینری اس کو لے کے جا رہی ہے، اور دوسری جانب آپ جناب کہہ رہے ہیں نہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ خواجہ سعد رفیق جیسا شخص جو مسلم لیگ میں نواز شریف سے پہلے کا ہے، ٹھیک ہے نا، ان کی والدہ مسلم لیگ میں پہلے سے تھی اور ان کی خدمات ہیں سیاسی، وہ بھی تنگ آ گیا ہے اس انتقامی کارروائیوں سے، اس انتقامی سیاست سے. وہ یہ سمجھتا ہے کیونکہ وہ عوام میں رہتا ہے کہ ان انتقامی کارروائیوں سے ہمارا بھلا نہیں ہوگا، ہماری سیاسی جماعت کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. ہماری دیکھیں، غصہ اور انتقام ایک ایسی چیز ہے جو انسان کی عقل مار دیتی ہے، سمجھ نہیں آتی. صحیح بات. ایک بریک کے بعد ارشاد صاحب پیپل دوبارہ ہم آئیں گے کہ وہ کہاں کھڑی ہے. ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. ارشاد صاحب، جو گراؤنڈ ہیں 9 مئی کا ہے، سائفر کیس ہے، IMF میں رکاوٹ ڈالنا ہے پروگرام میں، اور کچھ دیگر بھی ہیں کہ جس کو بیس بنا کے PTI کی طرف جایا جائے گا، پابندی کے لیے جایا جائے گا. بنیادی سوال یہ ہے کہ مسلم لیگ نون یا شہباز شریف صاحب، ایسے وہ ایک اس میں کہہ چکے ہیں کہ آئی ول کوئٹ لیکن پریشر نہیں لوں گا. اس میں پیپلز پارٹی کی ابھی تک جو 1-2 سٹیٹمنٹس ہیں وہ بھی مبہم ہیں.
نیم دروں والا حساب ہے. آپ شرجیل سمجھتے ہیں میمن صاحب کھل کے آئے ہیں, انہوں نے کہا کہ اس کے ذمہ دار خود بانی پی ٹی آئی ہیں اس صورتحال کے, یہ انہوں نے پیدا کی ہے پابندی کا اچھا راستہ ہموار کیا ہے. لیکن اب جو میرا سوال ہے کہ اس ریفرنس کے لیے بھی غالباً زرداری صاحب بھی بھیجیں گے, ظاہر صدر مملکت نے کابینہ یا وزیر اعظم ان کو بھیجیں گے, ایڈوائز کریں گے اور وہ اس کو آگے بھیجیں گے. بالکل. کیا ایک خبر یہ بھی چلی کہ زرداری صاحب سے مشاورت ہوئی ہے, پیپلز پارٹی کیا آن بورڈ ہے, اور اگر آن بورڈ ہے تو پیپلز پارٹی اس کی تائید کیوں نہیں کر رہی؟ دیکھیں میں اس پہ آتا ہوں, لیکن پہلے میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں تاریخ کے تناظر میں. یہ ایک قانونی پہلو ہے, یہ قانون دان بہتر سمجھ سکتے ہیں, لیکن میری جو تاریخ پاکستان کی تاریخ میں 4 موقع پر پابندیاں لگیں سیاسی جماعتوں پر. ایک جماعت اسلامی پر پابندی لگی, مولانا مودودی کو سزائے موت سنائی گئی, لیکن وہ پابندی ہٹ گئی, عدالت نے اس کو ختم کر دیا. لیکن جماعت اسلامی نے غیر قانونی راستہ اختیار نہیں کیا. اس کے بعد عوامی لیگ پر پابندی لگی, اس کے جو نتائج ہیں وہ ایک سینسٹیو ایشو ہے میرے لیے بھی, لوگوں کے لیے بھی, کہ اس کے نتائج ہمیں کیا بھگتنے پڑے اور عوامی لیگ نے کیا رد عمل دیا. وہ اب ایک بات میں کہوں گا کہ چین نے اس وقت ہمیں مشورہ دیا تھا کہ یہ حماقت نہ کریں, ہم نے اس کی بات نہیں مانی. ہمارے آزمودہ دوست کی ایک کتاب ہے, میں اکثر حوالہ دیا کرتا ہوں, فرام پریزیڈنٹ ٹو پریزیڈنٹ تھرو پریزیڈنٹ, فقیر اعجاز الدین کی ہے. یہ نکسن کی چائنیز قیادت سے ہے یحییٰ خان کے تھرو خط و کتابت. اور اس میں ایک واقعہ انہوں نے لکھا ہے کہ چو این لائی نے حکومت پاکستان کو پیغام دیا کہ آپ عوامی لیگ کے ان رہنماؤں سے جو سرحد پار کر کے انڈیا میں چلے گئے ہیں, کلکتہ میں بیٹھے ہیں, مذاکرات کریں, ہم آپ کو فیسلیٹیٹ کریں گے اور پابندی ختم کریں اور ان کو سیاسی عمل میں شریک کریں. وہ نشہ اگرتلہ کیس ختم کرنا بھی کیا اسی سے وہ تو پہلے تھا, نہیں وہ تو پہلے تھا, وہ تو پہلے ہو چکا تھا. اگرتلہ سے وہ تو ایوب خان کے دور میں, یہ تو میں 1970 کی بات 71 کی بات کر رہا ہوں, 71 کی. تو وہ ہم نے نہیں مانی اس کے نتائج. اس کے بعد پابندی لگائی بھٹو صاحب نے نیب پر, یحییٰ نے بھی لگائی تھی, وہ ختم ہو گئی, بھٹو صاحب نے آ کے لگا دی. اس کے نتیجے میں اس کے بعد وہ واقعہ ہوا لیاقت باغ والا, اس کے نتیجے میں پاکستان میں پہلی دفعہ دہشت گردی شروع ہوئی. پہلا ایک دھماکہ مجھے یاد ہے ایک ہوا تھا واپڈا ہاؤس میں, اور یہ دوسری بار ضیاء الحق نے پابندی لگائی پیپلز پارٹی پر, بھٹو صاحب کو پھانسی دی, ذوالفقار بنی, دہشت گردی ہوئی. یہ بھی تاریخ کا ہمارے سامنے سبق ہے. تو ہمیں تاریخ سے سبق حاصل کرنا چاہیے. سیاسی کارکن کو سیاست کرنے دیں, اس کو نہ دھکیلیں اس طرف. لیکن ارشاد صاحب دیکھیں نا, سیاسی کارکن بھی تو خیال کرے نا اس بات کا. بالکل کرنا چاہیے. اب یہ جو 9 مئی کی طرح کے واقعات بھی تو کسی صورت دفاع کے قابل نہیں ہیں. 9 مئی کا موازنہ کیا جاتا ہے 6 جنوری سے امریکہ کی, یہ ہے نا کیپٹل ہل, وہ تو ان کو سزا ہو گئی. سزا ہو گئی نا, ہاں 18 سال کی سزا ہوئی. ریپبلکن پارٹی پر پابندی لگا دی, ریپبلکن پارٹی پر پابندی تو نہیں لگی, پابندی تو نہیں لگی. ٹرمپ جو ہے وہ آرٹیکل 6 لگا دیا. نہیں ٹرمپ الیکشن لڑ رہا ہے. تو سیاسی جماعتیں جو ہیں یا سیاسی جماعتوں کے کارکن جو غلطیاں کرتے ہیں اس کی سزا پابندیاں نہیں ہوتی, آرٹیکل 6 نہیں ہوتا, اور بہت سارے قانونی راستے ہیں. سزا اور جزا ہوتی ہے. 1 سال میں 1 سال 2 مہینے تک آپ سزا نہیں دے سکے تو اس میں قصوروار کون ہے؟ آپ کا سسٹم ہے. آپ سسٹم ٹھیک کریں یا پابندی لگا دیں. نہیں, سسٹم ٹھیک ہونا چاہیے. تو کون کرے گا؟ حکومت میں کون ہے؟ مسلم لیگ نون ہے. مسلم لیگ نون ہے. تو کیوں نہیں کیا بھائی؟ اپنی غلطیوں کا بوجھ دوسروں پر نہ ڈالیں, ملک پر نہ ڈالیں, عوام پر نہ ڈالیں, ان کروڑوں ووٹرز پر نہ ڈالیں جنہوں نے آپ کے نیریٹو کو برباد کر دیا, رون دیا پاؤں کے نیچے, آپ کے الیکشن کمیشن کے فیصلوں کو رون دیا, 13 جنوری کے فیصلوں کو مات دے دی,
آپ ان کو کیوں مایوس کرنا چاہتے ہیں ملک کی سیاست سے، سیاسی نظام سے، جمہوریت سے، پارلیمنٹ سے؟ یہ جو طریقہ آپ یہ ثابت کر رہے ہیں کہ سیاسی میدان میں ایک سیاسی جماعت کا مقابلہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے، تو آپ تسلیم کریں اس بات کو، شکست تسلیم کریں۔ آپ اپنی شکست تسلیم کرنے کے بجائے عوام کو شکست دینے پر اتر آئے ہیں، آپ پاکستان کو شکست دینا چاہتے ہیں۔ پاکستان، اچھا اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ جن لوگوں نے رون دیا ان کا جو دھونس دھمکی کا دے نا ان کو سزا، میں تو کہہ رہا ہوں بھائی، ان کا جو میرا تو دھونس ڈے ون دھمکی کا سے وتیرہ ہے، وہ جو ذکر کرتے ہیں فرد واحد ان کا کیا تھا؟ ابھی حال ہی میں کل جو پی ٹی آئی نے آفیشیل ٹویٹر پہ اپنے جو پوسٹ لگائی ہے، کس بات پہ؟ اگر آپ کی نظر سے گزری ہو تو آپ دیکھیے گا، کوڈ آف کنڈکٹ اجازت نہیں دیتا میں اس کو کوٹ کر سکوں۔ جو کچھ ہمیں آپ نہیں، وہ مسلم لیگ نون ایسا نہیں کرتی، پیپلز پارٹی ایسا نہیں کرتی، ایم کیو ایم ایسا نہیں کرتی، مولانا فضل الرحمان کے لوگ نہیں کرتے، اس حد تک وہ نہیں گئے، کرتے ہیں بھائی، اس حد تک وہ نہیں آپ گئے۔ کو معلوم ہے کہ اس ملک میں یہ گالم گلوچ کا کلچر کون لایا تھا؟ لیکن اب جو ہو رہا ہے ہم اس کو دفاع تو نہیں کر سکتے۔ یہ بتائیں کہ مسلم لیگ نون نے جب سپریم کورٹ پر فیصلہ حملہ کیا تھا، کتنے لوگوں پر آپ نے آرٹیکل 6 لگایا تھا؟ کسی بھی نہیں لگا، کسی بھی نہیں لگا۔ کتنے لوگ جیل میں گئے؟ وہ آگے تھے باہر جو گئے بھی تھے، شاید کوئی بھی نہیں گیا، کوئی نہیں گیا۔ ہاں ٹھیک ہے نا، تو کیا مطلب ہے؟ سپریم کورٹ کی کوئی عزت حرمت نہیں ہے؟ اوبویسلی سپریم کورٹ کی حرمت تو بھائی یہ جو کلچر ہے یہ ختم کریں، اس کے لیے بہترین حال یہ ہے کہ یہ سارے سیاستدان بیٹھیں۔ میں نے تو آپ کو یاد ہے کہا تھا کہ جی ان کو بٹھائیں اندر، یہ جو عزم استحکام پہ کل جماعتی کانفرنس آپ کرنا چاہتے ہیں، آل پارٹیز کانفرنس، ان کو بٹھائیں، باہر تالا لگا دیں کہ یہاں بیٹھیں، ایک ایسا ضابطہ اخلاق تیار کریں جو آئین سے زیادہ مقدس ہو، آئین کی طرح مقدس ہو، اس سے کوئی انحراف نہ کر سکے۔ یعنی نئی قرارداد مقاصد ہوں، نئی قرارداد مقاصد ہے، کیا حرج ہے؟ معاملہ آپ نے سدھارنا ہے، ٹھیک کرنا ہے، ملک کو آگے لے کے جانا ہے، کہ یہاں پھنسے رہنا ہے، تم میں وہ جو اڈیالہ میں بیٹھا ہے وہ بیٹھے گا ان کے ساتھ؟ بٹھائیں، وہ بیٹھے ہی نہیں، ہم سارے کے سارے وہ بیٹھے گے یار۔ ان کو پتہ ہو کہ بھئی یہ جو سیریس ایفرٹ ہو رہی ہے، اگر اس کو یہ پتہ ہے یا ان کو یہ پتہ ہے جو لوگ ہیں کہ وزیر اعظم اسمبلی میں کھڑے ہو کے اعلان کرتا ہے کہ ہم آل پارٹیز کانفرنس کریں گے، مذاکرات کریں گے، اور مری میں بیٹھ کے یہ طے ہو رہا ہے کہ اس پارٹی پر پابندی لگائیں گے، تو کون آئے گا بھائی؟ وہ بھئی آپ ذرا اپنی سیریسنس نہیں، تو ادھر بھی تو ارشاد صاحب یہی ہے، کہتے ہیں جی ہم مذاکرات کریں گے، ان سے کریں گے، دوسرا آگے کہتا ہے نہیں کریں گے، تیسرا کہتا ہے اسٹیبلشمنٹ سے کریں گے۔ پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ تو ہے۔ حکومت میں کون ہے؟ مسلم لیگ نون ہے چلانے کی ذمہ داری کس کے پاس ہے؟ مسلم لیگ نون کے پاس ہے۔ آگے لے کے کس نے جانا ہے؟ مسلم لیگ نون نے لے کے جانا ہے، تو وہ کریں۔ میں اور آپ مطالبہ کریں، پورا میڈیا مطالبہ کرے، سول سوسائٹی مطالبہ کرے، بار ایسوسیشنز، بار کونسل مطالبہ کریں کہ سارے سیاستدانوں کو اور جو باقی سٹیک ہولڈر ہیں عدلیہ سمیت ان کو بٹھائیں، تالا لگا دیں، 1 دن 2 دن 3 دن اس وقت باہر نکلیں جب یہ کہیں کہ سارے کے سارے آئین پر عمل کریں گے اور کسی قسم کی چالاکی نہیں ہوگی، کسی قسم کا انحراف نہیں ہوگا، اس وقت ان کو باہر آنے دیں۔ ارشاد صاحب ٹائم ختم ہو گیا ہے، بہت شکریہ آپ کا، آج کے پروگرام سے اتنا ہی اجازت دیجیے۔